تمہاری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہیں کچھ بھی نہ دے سکتا ہو۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت بھی ختم کر دے گا۔ پیسہ کہتا ہے کہ مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو۔ وقت کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلو اور باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے کہ میرے لیے کوشش کرو اور باقی سب بھلا دو۔ اور اللہ پاک صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ۔ برا دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے، جب وہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کرتا ہے۔ لوگوں کے خوف سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اکثر لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان انسان کو اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ خوبصورتی جلدی مٹ جانے والی چیز ہے، اس لیے خوبصورتی پر کبھی مان نہ کریں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازے کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ پاک پہلے کن فرما دیں گے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ سچ پر قائم رہنا اور دوسرے لوگوں کی غلط باتوں پر اختلاف رائے کرتے رہنا انسان کو لوگوں کے چہروں کے پیچھے چھپی مکاری اور منافقت سے واقف کر دیتا ہے۔ نصیب میں تب لکھا جائے گا جب نصیب لکھنے والے پر یقین کرو گے۔ تمہارے لیے مشکل ہے مگر اس کے لیے نہیں، وہ تو کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بے قدری کی انتہا تب ہوتی ہے جب آپ قیمتی ہو کر بھی کچھ لوگوں کے لیے مفت ہوتے ہیں۔ ہم وہ سارے کام پہلے کرنا پسند کرتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے میں کرتے ہیں جو اللہ پاک کو پسند ہیں۔ محنت مشقت سب ہی کرتے ہیں، تھکتے سب ہیں، لیکن فرق ایک ہی بات کا ہے، کوئی دنیا کے لیے تھک رہا ہے اور کوئی آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے تھک رہا ہے۔ اور جو انسان اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے یا ان کی قدر نہیں کرتا تو وہ یاد رکھے، اس کی زندگی میں ایک دن وہ خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔
اور جب وہ اپنی ماں کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا اور بیوی کی ہر بات مانتا ہے، تو ایک وقت اس پہ آتا ہے کہ اس کی اولاد ہی اس کی باتیں نہیں مانتی اور نہ ہی اس کی قدر کرتی ہیں، اور اس کی اولاد بھی معاشرے میں ناکام ہو جاتی ہے۔